اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ خواتین و حضرات، 7واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا ہے، اس کا خلاصہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اس میں 2 صورتیں آتی ہیں، ایک سورہ مائدہ، دوسرا سورہ انعام۔ سورہ مائدہ پر پہلا گروپ ختم ہوتا ہے، جس میں بنی اسرائیل، اہل کتاب، یہود و نصارہ، ان کی غلطیاں، ان کے جرائم، ان کی بغاوتیں، اسلام سے ان کا عناد اور دشمنی، اس پر تبصرہ تھا اور شریعت کے قوانین تفصیل سے دیے گئے تھے۔ اس کے بعد سورہ انعام شروع ہوگی، جہاں سے دوسرا گروپ شروع ہوگا۔ سورہ مائدہ میں کل میں نے شریعت کے تقریباً 20 قوانین بتائے تھے۔ آج مزید 8 شریعت کے قوانین آ رہے ہیں۔ اس کی شروعات تو اس سے ہوتی ہے کہ نصارہ میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہوتے، حق سننے کے بعد ان کا دل پگھل جاتا، وہ حق کو تسلیم کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے۔ تو اہل کتاب میں، عیسائیوں میں بعض نرم دل اور اچھے لوگ بھی رہے، قرآن نے ان کی تعریف کی، ان کی ستائش کی۔ اور اس کے بعد اہل کتاب کے جرائم کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے حلال کو حرام، حرام کو حلال کر لیا تھا۔ تو اس سلسلے میں ہمیں شریعت کے 8 قوانین ملتے ہیں اس صورت کے اختتام پر۔ نمبر 1 یہ ہے کہ حلال و حرام وہی ہے جو اللہ رب العالمین قرار دے، بندوں کو یہ حق نہیں ہے کہ حلال کو حرام کر لیں، حرام کو حلال کر لیں۔ اس کی تفصیلات بھی آتی ہیں، احادیث میں واقعہ بھی ملتا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس 3 لوگ آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے بارے میں پوچھا، اور انہیں پتہ چلا، انہیں لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بخشائے ہیں، اس لیے ان کا عمل کم نظر آیا۔ ان میں سے ان لوگوں نے طے کیا کہ میں زندگی بھر رات بھر جاگتا رہوں گا، کسی نے کہا میں دن بھر روزہ رکھتا رہوں گا، کسی نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ تو یہ سب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ توازن، اعتدال، زندگی میں توازن اور اعتدال ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے۔ شریعت کا دوسرا حکم آیا کہ کسی نے اگر غلط قسم کھا لی تو اس کا کفارہ ہے اور وہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ قرآن نے بتایا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ۔ کفارہ توڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ اوسط درجے کا جو کھانا تم کھاتے ہو 10 مسکین کو کھانا کھلاؤ، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام کو آزاد کرو، یا 3 دن کے روزے رکھو۔ تو کبھی غلط قسم کی قسم نہیں کھانی چاہیے، قسم کھائیں تو قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ نمبر 3، شراب اور جوا کے سلسلے میں بھی یہ آخری حکم یہاں آیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ کہا کہ یہ نشے کی چیزیں، شراب، جوا، یہ بت، یہ پان سے فال نکالنا، یہ سب شیطانی حرکتیں ہیں، اس سے تمہیں باز آنا چاہیے۔ شیطان تمہیں شراب اور جوے سے آپس میں دشمنیاں پیدا کراتا ہے اور خدا کے راستے سے روکتا ہے، نماز سے روکتا ہے۔ یہ آخری حکم آیا شراب کی حرمت کا۔ حکم نمبر 4 شریعت کا، احرام کی حالت میں شکار ممنوع ہے، یہ بتایا گیا، اور اگر کسی وجہ سے شکار کر لیں غلطی سے تو پھر اس کا فدیہ دینا پڑے گا۔ البتہ سمندر سے جو لوگ سفر کرتے ہوئے آتے ہیں، طویل سفر کرتے ہوئے آتے ہیں، ان کے لیے مچھلی پکڑنے کی اجازت دی گئی۔ نمبر 5، کعبہ
اور اس کے متعلق تعلیمات، حرام مہینے، ہدی کے جانور، اس کا احترام، یہ سب چیزیں سکھائی گئیں۔ نمبر 6، ناپاک اور پاک دونوں ممیز کر دیے گئے۔ تو مومنوں کو چاہیے کہ وہ پاک چیزوں کی طرف رغبت کریں، ناپاکی کی کثرت دیکھ کر انہیں متعجب نہ ہوں، وہ تعجب نہ کریں۔ دنیا میں اگر غلاظت کا ڈھیر ہے اور انبار ہے تو اس سے وہ ذرا برابر متاثر نہ ہو، اپنی طبیعت کو، اپنی خوراک کو، اپنے لباس کو، اپنی زندگی کو پاک صاف رکھیں۔ نمبر 7، بعض جو غیر اسلامی شریعت، جو لوگوں نے خود ساختہ شریعت ایجاد کر لی تھی، اس پر تبصرہ کیا اور کہا کہ یہ سب غلط چیزیں ہیں۔ بحیرہ یعنی وہ اونٹنی جس نے کئی بچے دے دیے، یا سائبہ منت مانگ لیتے تھے اور بھگوان کے نام پر دان کر دیتے تھے جانوروں کو، یا وسیلہ یعنی اس میں بہت پیچیدہ مباحث ہیں کہ نر ہے تو اسے ذبح کیا جائے گا، مادہ ہے تو وہ صرف اپنے لیے پنڈت اور پروہت کھائیں گے، اور ان میں سے بچہ پیدا ہو تو وہ سب کھائیں گے۔ ایسے بہت سی موشگافیاں انہوں نے پیدا کر لی تھیں۔ اور حام یعنی وہ سانڈ جس کا پوتا بوجھ ڈھونے کے لائق ہو جائے۔ تو یہ بحیرہ، یہ سائبہ، یہ وسیلہ، یہ حام، یہ سب خود ساختہ شریعتیں اس زمانے کی، اور آج کے زمانے میں بھی ایسی بہت سی خود ساختہ شریعتیں لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں۔ یہ سب ممنوع ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کا حلال کردہ حلال ہے، اس کا حرام کردہ حرام ہے۔ نمبر 8، وصیت کا قانون بیان کیا گیا کہ کوئی بندہ اگر سفر میں ہو اور اسے موت آ جائے تو وہ کسی کے سامنے وصیت لکھا دے، اور جس کے سامنے لکھا دے وہ آئے گا اس محلے میں اور مسجد میں نماز کے بعد کھڑے ہو کر اللہ کی قسم کھا کر وہ کہے گا کہ تمہارا ساتھی وہ ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں مر گیا، اس کی موت واقع ہو گئی، اور جاتے جاتے اس نے یہ بات لکھا دی، یہ وصیت لکھا دی ہے، یہ وہ لوگوں کے سامنے اعلان کرے گا۔ تو اس طرح سے آج اور 8 شریعت کے قوانین آ گئے۔ اس کا اختتام یہ ہے کہ قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جائے گا، اور بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لا کر کھڑا کیا جائے گا، اور ان سے سوال کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا دیں گے کہ اے رب، میں نے جو ہے اپنی قوم کو میری عبادت یا میری ماں کی عبادت کرنے کے لیے ہرگز نہیں کہا تھا، تو اسے جانتا ہے۔ پھر اس صورت کا اختتام اس پر ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو آخری رات تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ اس وقت انہوں نے ایک معجزے کی درخواست کی، وہ مائدہ، دسترخوان آسمان سے نازل ہو اور آسمان کی غذائیں ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں تو ایسا معجزہ نازل کر دوں گا، لیکن اس کے باوجود معجزہ دیکھنے کے جو لوگ انکار کریں گے ان کے لیے سخت ترین سزا دی جائے گی۔ تو اس کے بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شاید اس کو واپس لے لیا، اس خواہش کو، اور ایسا کوئی دسترخوان نہیں اترا۔ تو شہادت فی الآخرہ آسان ہوتی ہے شہادت فی دنیا سے۔ ان آخرت میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر ہم یہ گواہی دیں گے کہ اے رب، جو کلام تو نے بھیجا، رمضان کا مہینہ آتا تو ہم اسے ضرور پڑھتے تھے، رمضان کے بعد بھی اسے پڑھتے تھے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی سنوارتے تھے، دوسروں کو بتاتے تھے۔ یہ کام اپنے حتی المقدور کیا، ہم اللہ تعالیٰ کو بتا سکیں گے۔ حضرات، اس پر یہ صورت ختم ہوتی ہے، اور اس میں پہلا گروپ ختم ہوتا ہے جس میں بنی اسرائیل کے جرائم کا تذکرہ ہے، انہیں معزول کیا گیا، امت کو امامت کا درجہ عطا کیا گیا، اور اس کے بعد انہیں شریعت دی گئی۔ دوسرا گروپ شروع ہوتا ہے سورہ انعام سے، سورہ انعام، اعراف، انفال اور توبہ، یہ 4 سورتوں پر مشتمل دوسرا گروپ ہے۔ اس میں ایڈریسی بیسیکلی کفار و مشرکین ہیں، عرب کے، قریش کے لوگ ہیں۔ پہلے گروپ میں زیادہ تر ایڈریسی اہل کتاب تھے، یہاں ان کو ایڈریس کیا گیا، ان کو بھی امامت کا زعم تھا، ان کو بھی زعم تھا کہ دنیا کے لیڈر ہیں، چودھری ہیں، کعبۃ اللہ کے متولی ہیں۔ تو اس گروپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ڈسمس کر دیا، ان کو بھی معزول کر دیا، اور بتایا ان کے کیا جرائم ہیں، ان کے کیا چارج شیٹ ہیں، انہوں نے کیا کیا جو ہے کرائمز کیے۔ ان سب کو تذکرہ کرنے کے بعد بتایا کہ اب تم دنیا کی امامت کے لائق لوگ نہیں ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی امامت کریں گے۔ سورہ انعام مکی صورت ہے، بڑی رواں تقریر ہے، قریش کو خطاب کیا گیا ہے، توحید رسالت
آخرت کے بنیادی مضامین بار بار پلٹ پلٹ کر نت نئے دلائل کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد چونکہ قریش کو یہ زعم تھا کہ وہ ابراہیم کی ملت میں سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے، ان کا عقیدہ کیا تھا اور تم کیا ہو۔ اس صورت کے اندر یہ باتیں آتی ہیں۔ اس کی شروعات ہوتی ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی اور دو نشانیاں بتائی گئیں، آسمان کی نشانیاں اور پھر زمین کی نشانیاں، انفس کی نشانیاں۔ پہلے عالم اکبر کا تذکرہ آیا، آسمان کو اس نے پیدا کیا، زمین کو اس نے پیدا کیا، اندھیرے کو اس نے پیدا کیا، نور کو اس نے پیدا کیا، لیکن اس کے باوجود لوگ ہیں کہ رب سے کفر کرتے ہیں۔ اور پھر زمین میں بتایا کہ تم کو اس نے پیدا کیا مٹی سے، تم اپنی خلقت پر غور کرو تو تمہیں پتا چلے گا کہ کس نے تمہیں پیدا کیا، کون تمہیں موت دیتا ہے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، پوشیدہ کو بھی جانتا ہے۔ تو عالم اکبر اور عالم اصغر دونوں کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد بتایا کہ جس بندے کو خدا کو پانا ہو، دریافت کرنا ہو، تلاش کرنا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کتاب کائنات پڑھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتاب لے کر آئے، یہ کتاب اور وہ کتاب دونوں جو ہے ایک دوسرے کو تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دلیل فراہم کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے جو باتیں کہیں، کائنات کی کتاب پڑھ کر دیکھو، اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور بتایا کہ کائنات ایک بڑی کتاب ہے، زمانہ ایک بڑا معلم ہے، وہاں سے پڑھو تو تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ بہت رحمت کرنے والا ہے، اس کی رحمت ہے یہ ساری کائنات کو اس نے تمہارے لیے سجا کر رکھا ہے، ورنہ سزا دینا چاہتا، پکڑنا چاہتا تو دنیا میں کوئی بس نہیں سکتا تھا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے اور بار بار یہ کہتے تھے کہ دلیل لائیں، آسمان سے کوئی کتاب اترے، یا یہ کہ آپ ساتھ چلیں تو آپ کے ساتھ فرشتے ہوں، یہ اور اس طرح کے مطالبے کرتے تھے۔ تو کہا کہ میں ان سب چیزوں کا دعویٰ نہیں کرتا، یہ جو میں کتاب لے کر آیا ہوں اسے لوگ یعنی اہل کتاب بالخصوص جن سے مکے والے بڑی دوستی رکھتے تھے ان سے پوچھ لیں، اس کتاب کو وہ اس طرح سے جانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے۔ یہ حق ہے، یہ وحی ہے، یہ میرا اپنا گھڑا ہوا کلام نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آخرت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا اور بتایا کہ ان لوگوں کو جو آپ کی مخاصمت کرتے ہیں، آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، آپ کی دعوت کا انکار کرتے ہیں، قیامت کے دن کاش وہ کیسا وقت ہوگا جب کہ جہنم کے گڑھے کے کنارے انہیں بٹھا دیا گیا ہوگا اور ابھی انہیں ڈھکیلا جا رہا ہوگا۔ یہ لوگ کہیں گے کہ کاش اے رب ہمیں ایک اور مرتبہ دنیا میں جانے کا موقع دے اور ہم مومن بن کر واپس لوٹ کر آئیں گے۔ پھر یہ کہا گیا کہ جب یہ گڑھے کے کنارے بیٹھے ہوں گے اور فرشتے آ کر ڈانٹ کر پھٹکار کر کے ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس حق نہیں آیا تھا؟ کہنے لگیں گے آیا تھا، لیکن ہم نے سنی انسنی کر دی۔ حضرات، انبیاء بھی حق کی دعوت پہنچاتے رہے، ہمارا بھی کام ہے کہ اپنے زمانے کے بندگان خدا تک ہم حق بات پہنچائیں۔ کیسے پہنچائیں؟ آج کے زمانے میں بہت آسان ہے، جب بھی کوئی ظلم ہوتا ہو آپ آواز اٹھائیے، جب بھی کوئی بل پاس ہوتا ہو آپ اس کے خلاف ایک ریزولوشن پاس کیجئے، آپ اپنے سوشل میڈیا میں لکھیے، پیپر میں لکھیے، تقریر کیجئے، ریلی نکالیے، پروٹیسٹ کیجئے اور بڑوں سے ملاقات کریں، لوگوں کو سمجھائیں، کورٹ میں آپ کیس دائر کریں۔ یہ سب حق سمجھانے کے طریقے ہیں، یہ سب ظلم کے خلاف روکنے کے لیے تدابیر ہیں۔ یہ حجت ہے قیامت کے دن جب ان لوگوں کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس صحیح بات نہیں آئی تھی، تو وہ ضرور کہیں کہ ہاں ہمارے زمانے کے بندوں نے بھی ہم کو بتایا تھا، وارن کیا تھا، ہم نے انسنی کر دی، قصور ہمارا ہے اے رب۔ کہا کہ کاش وہ وقت تم یاد کرتے کہ کتنا سنگین ہوگا، لوگ سب ایک جگہ جمع کر دیے گئے ہوں گے، جن کو لیڈر مانا جاتا تھا، جن کو متبع مانا جاتا تھا، جن جن لوگوں نے ظلم کیا سب کو اکٹھے کیا جائے گا۔ وہ ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکاریں گے لیکن کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ آج دنیا میں جھنڈے بلند کرتے ہیں، جے جے کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن قیامت کا دن وہ ہوگا جب سب غائب ہو جائیں گے، یہاں تک کہ وہ بت، وہ باطل خدا جن کو لوگ پکارتے تھے وہ سب غائب ہو جائیں گے۔
کاش وہ کتنا برا وقت ہوگا۔ کہا کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پر تالے چڑھ گئے ہیں، ان کے کانوں میں گرانی ہو گئی ہے، یہ حق بات کو سننا اور سمجھنا نہیں چاہتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا، یہ اساطیر الاولین کی کہانیاں، یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں جو سناتے ہیں، ہم ماڈرن نہیں، ہم اپ ٹو ڈیٹ ہیں، ہم سائنٹیفک رویہ اختیار کرتے ہیں، ہم پازیٹیوزم کے قائل ہیں۔ یہ سب باتیں ہر زمانے کے لوگ کرتے رہے اور حق کے علمبرداروں کو اور حق کی بات کو نیچا دکھانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ لوگ ہیں، یہ زمانے سے پیچھے لوگ ہیں، ان کے پاس سائنسی دلیل موجود نہیں ہے، یہ اور اس طرح کے بہت سے بہانے بناتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود اللہ کے راستے سے رکتے تھے، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ ان کا حال بہت برا ہوگا، قیامت کے دن بوجھ اٹھائے ہوں گے اپنے پیٹھوں پر، گناہوں کا بوجھ ہوگا، لوگوں کو حق سے روکا تھا، لوگوں کو ظلم کیا تھا، کسی کو مارا تھا، کسی کو پیٹا تھا، کسی کے خلاف فیک نیوز پھیلایا تھا، کسی کے خلاف نفرت کا لاوا اگلا تھا، یہ سب کا بوجھ، برائیوں کا بوجھ پیٹھ پر لادے ہوئے یہ قیامت میں جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہوں گے۔ کاش کہ کتنا برا وہ وقت ہوگا۔ واقعہ یہ ہے کہ زندگی کی حقیقت کو ان لوگوں نے نہیں سمجھا۔ دنیا ایک کھیل کود ہے، ایک تماشا ہے، مگر انہوں نے اس کی حقیقت کو نہیں سمجھا، اسے پائیدار سمجھا اور اس کے پیچھے لگے رہے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا۔ حضرات آپ دیکھیں گے یہ جو سورت شروع ہوئی ہے اس کے مضامین رواں ہیں، جیسے میں اس سے پہلے والے پارے میں بتاتا تھا کہ اس آیت سے اس آیت تک ایک موضوع، اس آیت سے اس آیت تک ایک موضوع، اس طرح آپ نہیں دیکھیں گے، بلکہ ایک رواں دھواں دار تقریر جیسے مقرر کرتا ہے، جس میں سوز و گداز بھی ہے، جس میں دلائل بھی ہیں، جس میں وارننگ بھی ہے، جس میں ایڈریس ہی بار بار بدلتے ہیں۔ دیکھیے اس صورت میں بھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، کبھی عام انسانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، کبھی جہنم کے گڑھے کے کنارے بیٹھے ہوئے جہنمیوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ بہت ہی شاندار انداز ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ آپ کی بات مان کر نہیں دے رہے ہیں، یہ آپ سے عجیب و غریب قسم کے مطالبات کر رہے ہیں، مگر اے نبی آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اگر وہ چاہتا تو سب کو صاحب ایمان پیدا کر دیتا۔ یہ آزمائش ہے، اس میں آپ کے لیے بھی ہے کہ آپ کام کریں گے، ان کے لیے بھی آزمائش ہے کہ ان میں سے کون ہے جو سنتے ہیں، کون ہے جو سنتے نہیں۔ اس آزمائش سے سب کو گزرنا پڑتا ہے۔ پھر ایک بات آئی ہے اور وہ سمجھنا چاہیے، اس میں کہا گیا کہ اگر آپ کو یہ بات گراں گزر رہی ہے کہ لوگ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، تو ایسا کریں کہ ایک سیڑھی لائیں اور آسمان پر چڑھ کر جائیں اور وہاں سے کوئی نشانی لا کر دکھا دیں تاکہ لوگ جلدی سے جلدی مسلمان ہو جائیں۔ یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زجر و توبیخ نہیں ہے، یہ ایڈریس کرنے کا خاص انداز ہے مشرکین کو کہ تم رسول سے مطالبہ کرتے ہو، رسول آسمان میں سیڑھی لگا کر چڑھ کر جائے اور کوئی معجزہ لے کر آ جائے تب بھی تم ماننے والے نہیں ہو۔ یہ کہنے کا ایک انداز ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا گیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو آپ سمجھیے، اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد حضرات بتایا گیا کہ جو لوگ رسول اللہ سے معجزوں کا مطالبہ کرتے ہیں وہ کتاب کائنات کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ۔ کہا کہ زمین میں چرنے والے، چلنے پھرنے والے جانوروں کو دیکھو، آسمان میں اڑنے والے پرندوں کو دیکھو، ہر ایک میں ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب مخلوق ہے، اس کی قدرت ایک ایک کیڑے میں، ایک ایک پرندے میں، ایک ایک سانپ اور بچھو میں، ایک مکڑی میں، ٹرمائٹ میں، دیمک، چیونٹی، سب کو غور سے دیکھیے، حیرت انگیز بنایا، ان کو سینس عطا کیا، ٹائم کا سینس عطا کیا، موسمیات کا علم دیا، گھر بنانے کا فن دیا۔ بعض پرندے غروب آفتاب سے 1 گھنٹہ پہلے اپنا کھانا ختم کر لیتے ہیں۔ ٹرمائٹ جو گھر بناتے ہیں
شہد کی مکھی جو گھر بناتی ہے حیرت انگیز ہے، اس کا ڈیزائن پرفیکٹ ہوتا ہے، اس کے خانے الگ الگ ہوتے ہیں، بچے پالنے کے لیے الگ اور انڈے رکھنے کے لیے الگ، خوراک جمع کرنے کے لیے الگ۔ یہ سب چیزوں پر غور کرو، کتاب کائنات کا مطالعہ کرو، ایک ایک چرندہ، ایک ایک پرندہ، ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو دیکھو، برڈس مائیگریشن، اورنتھولوجی جسے کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک بڑا فن ہے۔ پرندے کہیں سائبیریا سے اڑ کر آتے ہیں، کبھی انگلینڈ سے اڑ کر آتے ہیں، اور کبھی ہندوستان آتے ہیں، کبھی آسٹریلیا جاتے ہیں، اور الگ الگ موسم میں آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ انسانوں کی سمجھ میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی کہ ہزاروں کلومیٹر کا فلائٹ کیسے وہ کور کرتے ہیں، کبھی کبھی بغیر سوئے کے چلے جاتے ہیں، اور وہ موسم ختم ہو جائے تو وہاں سے لوٹ کر پھر اپنے وطن جاتے ہیں، اسی جنگل میں جاتے ہیں، اسی گھر کی چھت پر جاتے ہیں، اسی ڈالی میں، اسی برانچ میں جہاں ان کا گھر تھا وہاں وہ لوٹتے ہیں۔ کون سکھاتا ہے ان کو؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی کرشمے ہے، اس کی صنائی ہے، اس کا یہ ڈیزائن ہے۔ پرندوں کو، چرندوں کو، کیڑوں کو، مکوڑوں کو دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو بتایا کہ تم مطالبے رسول اللہ سے کرتے ہو، لیکن ان چیزوں کو دیکھو تو رسول اللہ کی بات کی تصدیق کرتے ہیں، خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، خدا کے لا شریک ہونے کی گواہی یہ سب چیزیں دیتی ہیں۔ اس کے بعد بتایا کہ مگر مکذب ہیں جو اندھے اور بہرے بنے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قوموں کا معاملہ یہ ہے کہ بار بار انہیں سمجھاتا ہے، سمجھتے نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو تنگ کرتا ہے، مصیبتوں کو بھیجتا ہے۔ کبھی وائرس کا اٹیک ہوتا ہے، کبھی کوئی فلو آتا ہے، کبھی کوئی اور بیماری آتی ہے، کبھی معاشی نقصان ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ لوگ گریہ وزاری کریں، تضرع کریں، مگر واقعہ یہ ہے کہ جب بندے ان چیزوں سے سبق نہیں لیتے تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ ان کے لیے زندگی میں آسائش پیدا کر دی جاتی ہے، کشادگی پیدا کر دی جاتی ہے، اور بھٹکنے کے لیے اور ظلم کا بار گرہ اپنے سر پر لینے کے لیے جب انہیں آسائشیں، انہیں نعمتیں بڑھا دی جاتی ہیں تو اس کے بعد اچانک کسی دن یا کسی رات قوموں کو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے۔ قوموں کو جب پکڑتا ہے تو پھر اس سے چھٹکارا پانے کے لیے کوئی آرا نہیں اور کوئی اس کی صورت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایڈریسر بن جاتے ہیں ان آیتوں میں، اور وہ اپنی قوم سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہیں پکڑ سکتا ہے۔ مجھ سے تم کہتے ہو کہ فلاں معجزہ لاؤ، میں نے کب یہ مطالبہ کیا کہ میں ان سب چیزوں پر قدرت رکھتا ہوں؟ مجھ سے تم کہتے ہو کہ خزانہ لے آؤ، میں نے کب کہا کہ میں ان سب چیزوں پر قدرت رکھتا ہوں؟ میں تو بس ایک رسول ہوں، جو وحی مجھ پر آتی ہے وہ میں تمہیں سنا دیتا ہوں، اس تعلیمات کو میں تم تک پہنچا دیتا ہوں، اس سے زیادہ کسی چیز کا میں نے مطالبہ نہیں کیا ہے۔ مجھ سے شرک کی توقع نہ رکھو، مجھے شرک سے روک دیا گیا ہے، میں صرف ایک خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ میں نے خدا کی روشن نشانیوں کو تمہارے سامنے پیش کیا ہے، میں عذاب لانے پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ اگر ہم ایمان نہ لائیں اور جیسے کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم خدا کے رسول ہو اور خدا تمہارے ساتھ ہے تو ذرا عذاب لا کر دکھاؤ۔ میں اس کا بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ عذاب لانے پر میں قدرت رکھتا ہوں۔ عذاب کو کب آنا ہے اور عذاب کو کب ٹالنا ہے یہ سب میرے رب کا فیصلہ ہے، وہ جب چاہتا ہے اپنے بندوں کے لیے عذاب لے آتا ہے، لیکن تم جلدی نہ مچاؤ۔ اللہ تعالیٰ جلدی نہیں کرتا، بندوں کو ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے سنبھلنے کا، سمجھنے کا، سدھرنے کا۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں تاخیر کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس کی قدرت نہیں رکھتا، وہ جب چاہے عذاب بھیج سکتا ہے، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ کوئی خشکی میں، تری میں ایسی چیز نہیں جس کا علم اللہ تعالیٰ کو نہ ہو، یہاں تک کہ کوئی پتا اللہ تعالیٰ کے علم کے بغیر گرتا نہیں، وہ سب کو گھیر کر رکھا ہوا ہے۔ اپنے بندوں کو بھی وہ واقف ہے اور جانتا ہے، اور بڑی قدرت رکھتا ہے اپنے بندوں کے بارے میں۔ بھلے چنگے اچانک ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ بستر کے ہو جاتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو کوما میں تھے، موت کی سرحد پر تھے، بھلے چنگے ہو جاتے ہیں۔ اپنے بندوں پر وہ قدرت رکھتا ہے، بڑے بڑے مالدار تھے تو ایک رات میں وہ کنگال ہو جاتے ہیں،
اور کیسے کیسے غریب لوگ فٹ پاتھ کے ہیں اللہ تعالیٰ اوپر اٹھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر قدرت رکھتا ہے، وہ جیسے چاہے ویسے بندوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ خشکی اور تری سب میں تمہاری کوئی مدد کرتا ہے تو وہی کرتا ہے، اس کی مدد تم لیتے ہو۔ پکارتے کس کو ہو؟ جب کوئی مجبوری آتی ہے تم تو اسی کو پکارتے ہو، اسی کو آواز دیتے ہو، اور تمہاری مجبوریاں وہ دور کرتا ہے، تمہارے مسائل کو حل کرتا ہے۔ کہا کہ خدا کی طرف لوٹو، خدا کی طرف پلٹو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان دعوت پیش کی، اس قوم میں جہاں سورج کا دیوتا ہوتا تھا، چاند کی دیوی ہوتی تھی، مختلف تاروں کے مندر ہوتے تھے، زمین پر ان کا عکس یا ان کے نمائندے مانے جاتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے دعوت پیش کی اور بتایا کہ تم جس سورج کو دیوتا مانتے ہو، خدا مانتے ہو، اس کا بت، اس کا مندر یہاں موجود ہے، وہ جب ڈوب جاتا ہے تو یہ کیا تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ یہ چاند جسے دیکھ کر تم کہتے ہو کہ یہ دیوی ہے، جب یہ چاند ڈوب جاتا ہے تو یہ مندر میں بیٹھی ہوئی دیوی کیا تمہاری مدد کر سکتی ہے؟ مختلف تاروں کے نام سے تم سمجھتے ہو کہ یہ خدمت بناتے اور بگاڑتے ہیں، یہی انہی کا عکس ہے یا انہی کی نمائندے ہیں جو تم نے مندر بنا کر بٹھا رکھے ہیں۔ جب یہ ڈوب جاتے ہیں تو ڈوبنے والوں سے کیا توقع رکھتے ہو کہ تمہاری رہنمائی کریں گے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں آسمان و زمین کے بنانے والے کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، یکسو ہوتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں۔ حضرات، بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی تلاش میں کبھی اس کو خدا کہا، کبھی اس کو خدا کہا، کبھی اس کو خدا کہا۔ غلط ہے۔ نبی ایک لمحے کے لیے بھی شرک نہیں کرتا۔ یہ آرگیومنٹیٹیو سٹائل ہے دعوت کا، یہ حق کی تلاش نہیں ہے کہ سورج کو خدا مان لیا۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی مشرک نہیں ہوتا نبی۔ چاند کو کبھی مان لے خدا، ممکن نہیں ہے۔ جو لوگ سورج، چاند، ستاروں کو خدا مانتے تھے اور اس کے بت بنا کر رکھے تھے، اس کے سلسلے میں آپ نے یہ دلیل دی کہ چلو اس کو مانو خدا، پھر دیکھو یہ ڈوب گیا۔ تو آپ کا یہ انداز تھا دلیل دینے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دعوت پیش کر رہے تھے، مکے کے مشرکین سے کہا کہ جس کا تم نام لیتے ہو، ابراہیم کی دعوت وہی تھی جو مختلف انبیاء کا نام اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی لیا، اور بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور مختلف انبیاء کا نام لے کر بتایا کہ ان کی جو دعوت تھی بعین ہی وہی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی تھی۔ اسماعیل کی، الیسع کی، یونس کی، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، لوط علیہ السلام، یہ سب انبیاء ایک ہی پیغام کو لے کر آئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سمجھنے کے لیے پھلوں کو دیکھو، پھولوں کو دیکھو، پودے کو دیکھو، کس طرح سے وہ ایک ننھا سا پودا ہے جو زمین کو پھاڑ کر باہر آتا ہے، انگڑائی لیتا ہے، پھر کس طرح سے گرو کرتے چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ بہت بڑا درخت بن جاتا ہے، پھول لگ جاتے ہیں، پھل لگ جاتے ہیں۔ پھلوں کے پکنے کے پروسیس کو دیکھو، کیسے کیسے پھل پیدا کیے، ان کے پیکیجنگ کو دیکھو۔ آرنج کو کھول کر دیکھو، آرنج کے جوس کے کئی ہزار باٹلز پیک کر کے اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے باٹلز ہوتے ہیں، کئی سو باٹلز کو ایک تھیلی میں بند کیا جاتا ہے اور کئی تھیلیوں کو پھر ایک پھل کے اندر بند کر دیا جاتا ہے۔ اگر کھول کر دیکھیں گے تو آرنج کے جوس کے باٹلز پائے جاتے ہیں۔ انار کو دیکھو کہ کیسے ایک ایک دانے کے اندر جوس کو بھر دیا گیا، کیسے اس کی پیکیجنگ ہوتی ہے، اور اندر بھی بیچ بیچ میں لیئرز رکھ دیے گئے، اور ہر پھل کا اس کا چھلکا یا اس کے اوپر کا جو لیئر ہے وہ پیکیجنگ بہت شاندار پیکیجنگ ہے، جس میں اندر کا جو جوس ہے وہ ایک وقت متعینہ تک سیف رہتا ہے اور اس پر زمانے کے، سورج کے، جراثیم کے اثرات نہیں ہوتے۔ موز کو دیکھو، آرنج کو دیکھو، سیب کو دیکھو، املی کو دیکھو، ہر ایک کا پیکیجنگ، ہر ایک کو جو ریپ کیا گیا ہے وہ بہت شاندار طریقے سے کیا گیا ہے۔ ان سب کا اگر مطالعہ کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ شرک غلط ہے، شرک کے لیے کوئی گنجائش کائنات کے اندر موجود نہیں ہے۔ ان سب کو دیکھنے کے باوجود پھر نشانی کیوں پوچھتے ہو؟ کیوں مطالبے کرتے ہو کہ رسول اللہ کوئی نشانی لے کر آئیں، آسمان سے تارے توڑ کر لائیں؟ یہ مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ تمہارے اطراف آسمان و زمین میں غور کرو، اوپر اور نیچے کتنے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں پھیلا کر رکھ دی ہیں، ان کا مطالعہ کرو تو پتہ چلے گا کہ رسول جو دعوت دے رہا ہے
یہ ایک ایک بوٹا، ایک ایک پھل، ایک ایک تنکا وہی دعوت دے رہا ہے۔ اس پر یہ پارہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ کائنات میں بکھری نشانیوں کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بندگان خدا کو وارن کرنے، اسلام کی دعوت دینے، حق کا کلمہ ان تک پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔